أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ احزاب سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں تشریف فرما ہے آپ سنبھالیے گا، وصول کیجئے گا، اور وصول کرنے کے بعد جواب میں چہروں سے خود پڑھ لوں گا۔ ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، خوبصورت ترین پیروی پوشیدہ ہے رسول اللہ کی ذات میں۔ ویسے تو اگر اس آیت کے ساتھ انصاف کیا جائے تو اشرے چاہیے۔ ہاں، پہلی بات تو یہ سوچنے والی ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کی بھی بات کرتا ہے تو اللہ نام لے کے کرتا ہے، لیکن جب اپنے حبیب کی بات کرتا ہے نام لے کے نہیں کرتا، رسول اللہ کہہ کر، نبی کہہ کر، طٰہٰ کہہ کر، یاسین کہہ کر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہاں بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، خوبصورت پیروی ہے، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں۔ ہاں، جاگیے گا ذرا، کس کے لیے ہے پیروی؟ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے ہے جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جو خدا تک رسائی چاہتا ہے اس کے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ والیوم الآخر، جو قیامت کے دن کا نفع چاہتا ہے اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ کا کثیر ذکر کرتا ہے۔ جو بس شاہ صاحب آیت ختم ہو گئی۔ اب اللہ نے آغا حسن شاہ جی ملک شوکت 3 علامتیں بتائی ہیں، صرف اسوہ بھی نہیں کہا، اسوۃ حسنہ، حسین ترین اسوہ ہے، یعنی وہ کرو جو میرے رسول نے کیا، وہ جس کی عزت کرے اس کی عزت کرو، وہ جس سے منہ موڑے اس سے منہ موڑ لو، وہ جس کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے انتہا سے گزر جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں، لیکن لمن کان یرجو اللہ، جس کی آرزو اللہ تک پہنچنا ہے، قیامت کے دن منفعت نفع لینا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت سے، اب یہ ذہن میں رہے، اللہ کی قلیل کا پتہ ہے؟ ہاں، کفار کے لیے اپنے حبیب سے اللہ کہہ رہے مہلہم قلیلا، اے میرے حبیب ان کافروں کو قلیل مہلت دے دو، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ اللہ اکبر، 1450 سال ہو گئے جب اللہ نے رسول سے یہ کہا تھا، کیونکہ یہ مکے میں کہا،
اور ابھی قیامت نہیں آئی، پتہ نہیں کتنی دور ہے۔ یہ ہے اللہ کا قلیل، جہاں کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کا کثیر ذکر کرے۔ جس کا قلیل اتنا طویل ہے اس کا کثیر کتنا ہونا چاہیے؟ ہاں، اب فیضان ملک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اتنا کثیر ذکر تو آدم کا کلیجہ نہیں، اتنا کثیر جس کا قلیل قیامت تک ہے، اس معیار پہ اگر کثیر کو تولو عیسیٰ نہیں کر سکتا، پھر ہم عام بشر کہاں جائیں؟ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں قرآن کا علم دیا نہیں۔ ہاں، ادھر مولا صادق نے فرمایا تھا، لوگوں نے کہا مولا ہمیں کیوں نہیں سمجھ قرآن کی؟ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ زمانہ آل محمد کا محتاج رہے۔ اللہ کی منشا ہی یہی ہے کہ ہم ان کے محتاج رہیں، تو پھر اس سے سال پھیرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، آؤ پھر جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جو اس گنگے کے اشارے جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے کر سکتے ہم کثیر ذکر؟ جاگتے رہنا۔ ایک شخص چونکہ دوسرے مقام پر حکم بھی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا کثیر ذکر کرو۔ یہی آیت لے کے بندہ تیرے مولا صادق کی بارگاہ میں آیا، مولا کیا ہے ذکر کثیر جو میں کروں؟ سر اٹھاؤ۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا من سبح تسبیح فاطمہ قد ذکر اللہ کثیرا، جو ایک تسبیح فاطمہ پڑھ لے سمجھے میں نے اللہ کا کثیر ذکر۔ بڑھئے آخری قطار والوں 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 33 دفعہ الحمدللہ کہنا ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کثیر ذکر ہو گیا۔ جن کی نسبتوں میں قلت کثرت کبریائی میں ڈھل جائے، برآمدے والا ساتھ ہمارے الگ ہو، تو پھر جہاں وہ فیضان ملک ہم باز بیٹے جہاں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے فضائل کی کثرت یہ ہے، چلو میں تمہیں امیر کائنات کا صفی قول سنا دیتا ہوں۔ وہ فرما رہے ہیں علم الانبیاء فی علمہم وعز الاولیاء فی عزہم وسر الاوصیاء فی سرہم قلقطرۃ فی البحر والذرۃ فی القفر۔ فرماتے تمام انبیاء کا علم آدم سے عیسیٰ تک کا علم ہمارے علم کے مقابلے میں، وعز الاولیاء فی عزہم تمام ولیوں کے عزت ہماری عزت کے مقابلے میں، وسر الاوصیاء فی سرہم اوصیاء کے راز اسرار ہمارے رازوں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے قطرہ، وہ مل کر قطرہ ہیں، ہم 14 سمندر ہیں۔ ٹھیک ہے ہاں، تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں اور آگے فرماتے ہیں وَالذَّرَّةِ فِي الْقَفْرِ، جیسے بر اعظم کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہو، وہ ذرہ ہے، ہم بر اعظم ہیں۔
بس ایک پہلو میں نے بتا دیا، دوسرا بتانے لگا ہوں۔ آیت کیا کہہ رہی تھی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، خوبصورت ترین پیروی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شیعہ رہنا ہے تو مذہب مولا کی مرضی کا، ہاں جب تک شیعہ ہو تو پھر یہ پابندی لازمی ہے۔ کہہ دو ہم شیعہ نہیں، تم پہ کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جو اس مذہب کے حلقہ بگوش ہی نہیں، اس سے مذہب کی بہرحال پابندی کیوں کروائے ہم؟ لیکن جب تک شیعہ ہو تب تک یہ توق گلے میں ہے۔ اب سر اٹھانا، کوئی کمزور بیدے والا ہے محمد شاہ جی تو پھر آپ اسے مشورہ دے کہ وہ کام کا بہانہ بنا کے چلا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے زمانے کے امام کی توقیع ہے۔ یہ میں تمہیں مجالس میں بتا چکا ہوں، جو معصوم زبان سے فرمائیں وہ حدیث ہوتی ہے، جو اپنے قلم سے لکھیں وہ توقیع ہوتی ہے۔ حدیث میں تو امکان ہوتا ہے نا کوئی جملہ سننے والے کو بھول گیا ہو، توقیع میں تو یہ نہیں ہوتا، خود جو قلم سے لکھ دیا۔ تو تیرے 12ویں امام نے اپنی قلم سے لکھا، کون علی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ، فرمایا میرے لیے رسول کی بیٹی کی پیروی کافی ہے۔ بڑی بات نہیں، یہ کسی عالم نے نہیں کہا، ہاں علم الہی کہہ رہا ہے، مسجود علم بول رہا ہے، علم اللہ کا پیکر بول رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے لیے رسول کی بیٹی کی پیروی کافی ہے۔ نہیں، اب جتنے شیعہ بیٹھے ہو ذرا سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ شاہ جی اللہ کہتا ہے رسول کی پیروی کافی ہے، امام جو خود اپنے زمانے کا محمد ہے وہ کہہ رہا ہے میرے لیے رسول کی بیٹی کی پیروی کافی ہے۔ اب یا تو اپنے امام پہ انگلی اٹھا کے کافر ہو جاؤ، ورنہ پھر ماننا پڑے گا امام نے یہ لکھ کے کہہ دیا کہ فاطمہ کی پیروی محمد کی پیروی ہے۔ یعنی اس کی نظر میں یہ بھی محمد ہے۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا، کس کے سے، یعنی قائم زمانہ کی نگاہ میں، بقیت اللہ کی نظر میں۔ اب اپنے امام کی نظر کی سرحد خود ڈھونڈو۔ امام کی زیارت میں ہم فیضان ملک ایک جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ناظر شجرۃ طوبہ، اے زمین پہ بیٹھ کے شجر طوبہ کو دیکھنے والے میرا سلام۔ اللہ جو فرش پہ بیٹھ کے طوبہ تک رسائی رکھتا ہے نگاہوں کی، اس کی نگاہ میں یہ بھی محمد ہے۔ ہاں میں نے غالباً تمہیں بتایا ہے نا کہ مولا علی سے جب پوچھا گیا شادی کے بعد تو کیا جواب دیا تھا تمہارے مولا نے؟ کلما نظرت الیہا رأیت وجہ رسول اللہ، فرمایا جب جب بھی میں نے فاطمہ کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی سامنے محمد کا چہرہ تھا۔ اللہ ہاں حقیقت ایک ہے،
صیغے ان کی جن سے متعین نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں ہاں. ہم دیکھو سورت، آیت، کلمہ، جملہ، یہ سب مؤنث کے صیغے ہیں. کلمہ بھی مؤنث ہے، جملہ بھی مؤنث ہے، آیت بھی مؤنث ہے، سورت بھی مؤنث ہے. جب سارا مل جائے قرآن ہے. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ یعنی 4 صیغے ہم نے بولے مؤنث کے، لیکن اجتماع کا نام تو قرآن ہے نا. یہ قرآن کا جملہ ہے، یہ قرآن کا کلمہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی سورت ہے، یہ قرآن کی صورتیں ہیں، یہ سارا مل کے قرآن ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کوئی ان میں بچہ دکھائی دے رہا ہے، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی پردہ دار، سارے مل کے محمد ہیں. اللہ اکبر. ہاں اچھا، نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس معاملے میں، چونکہ میں نے ابھی آپ کی دعائوں کے سائے میں سفر کرنا ہے، چلے جانا ہے، پھر شاید کسی کے علم کی باسی ہانڈی میں ابال آئے، اور پھر بعد میں وہ فتویٰ سازی سے کام لے، جو کہ ہماری قوم فتویٰ لگانے میں بڑی خود کفیل ہے. ہاں میں ایک عالم ربانی کو اس مسئلے میں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، تاکہ پھر فتوے کی زد میں اکیلا تو نہ رہوں نا. علامہ ابو الحسن مرندی رضوان اللہ علیہ، یہ وہ عالم ربانی ہے جس کی کتاب پر شیخ الشریعت اصفہانی جیسے مجتہد اکبر نے تقریض لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ لم یصنف مثلہ قط، کہ جس موضوع پر ابو الحسن مرندی نے کتاب لکھی ہے ایسی اس سے پہلے کسی نے عالم نے نہیں لکھی. اب یہ وہ شخصیت ہے جس کا میں نے نام لیا ہے. ان کا ایک جملہ پچھلے محلے والوں اگر تھکے نہیں ہو تو سناتا ہوں. پچھلے محلے میں سے یہ سائڈ نہیں بولی. ذرا جاگ کے لوح دل پہ لکھنا. وہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمَعْصُومُونَ الْأَرْبَعَةُ عَشَرَ فِي مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ صَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فَجَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ مِنَ الْأُمُورِ التَّكْوِينِيَّاتِ وَالتَّشْرِيعَاتِ مَوْجُودَةٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ صَغِيرُهُمْ كَبِيرٌ وَنِسَاؤُهُمْ رِجَالٌ. وہ کہتے ہیں یہ جو 14 معصوم ہیں، جس جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہے اسے عطا کرنے میں یہ سارے برابر ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات ادھر والوں؟ فیما یحتاج الیہ الخلق، مخلوق، انسان نہیں لکھا، جس جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہے اسے دینے میں علی حد سوا، یہ سارے برابری کی حد پہ ہیں. صغیرہم و کبیرہم، ان کے چھوٹے بھی ان کے بڑے بھی، رجالہم و نساؤہم، ان کے مرد بھی ان کے پردہ دار بھی. اور اب ذرا جاگنا، آگے فرماتے ہیں فَجَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ مِنَ الْأُمُورِ التَّكْوِينِيَّاتِ وَالتَّشْرِيعَاتِ مَوْجُودَةٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ. کہتے پوری مخلوق امور تکوینی ہوں یا امور تشریعی؟ نہیں، میں پہلے بتا دوں تکوین کیا ہے، تشریع کیا ہے. خلق کرنا، رزق دینا، اولاد دینا، شفا دینا، موت دینا، حیات دینا، یہ تکوین ہے. خدا کی عبادت اور جتنے اعمال صالحہ ہیں وہ تشریع ہے.
وہ کہتے ہیں چاہے امور تکوینی ہوں یا تشریعی، سب کے پاس برابری کی بنیاد پر موجود ہیں۔ میں کہہ گیا تمہارے سر سے بات ہی گزر گئی۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں دور ہے، نہیں، موجودت عند کل واحد منہم، ان 14 میں سے ہر ایک کے پاس برابری کی حد پہ موجود ہیں۔ کسی کو بیٹے دینے ہیں، موجود ہیں، موجود تھے تو ساتھ دے دیے۔ گھبراہٹ تو نہیں نہ ہوئی؟ اچھا، اب یہ جملہ فیضان شوکت ملک سننے کے قابل شاہ جی لکھتے ہیں اس معاملے میں صغیرہم کبیر، ہاں، مخلوق کو عطا کرنے کے مقابلے میں چاہے وہ امور تکوینی ہوں یا تشریعی، ان کے چھوٹے بڑے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے عبارت پڑھی تھی، اس معاملے میں صغیرہم کبیرہم، ان کے چھوٹے بڑے ہیں۔ اور جاگنا آگے فرماتے ہیں وَنِسَاؤُهُمْ رِجَالٌ، اس معاملے میں ان کی عورتیں مرد ہیں۔ اللہ اللہ، پلے پڑھیے بات یا نہیں؟ نہیں، میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، سر اٹھانا، اتنا سب اشتباہ قرآن ممبر پہ لاؤ۔ کسی گھر سے شاہ جی خطاب کرتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ، ہم نے تمہیں خلق کیا، ثم پھر بہت زمانے گزرنے کے بعد ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر بہت زمانے گزرنے کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو۔ جو آدم سے بھی 2 ثم پہلے ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ۔ ہاں، اس پر بحث کسی اور مجلس میں کروں گا، چونکہ میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ سر اٹھانا، اب کیا کرے اللہ؟ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تمہیں خلق کیا، اب ہو تو چکے ہیں، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ثم قانون عرب میں تراخی بعید کے لیے بولا جاتا ہے، پھر بہت زمانے گزرنے کے بعد تمہاری تصویریں بنائیں۔ تصویریں اب بن رہی ہیں، تصویر میں ملک شوکت پتہ چلے گا نا یہ مرد ہے کہ عورت ہے، یہ تو تصویروں سے پہلے ہیں، تب کیا تھے؟ چلے تو نہیں گئے؟ تصویر تو بنی نہیں ہیں، اور یہ ہے کیونکہ عالم صورت بھی ایک عالم ہے، جیسے عالم ارواح ہے، عالم نفوس ہے، عالم اجسام ہے، ایسے عالم صور ہے۔ تصویریں نہیں، یہ ہیں۔ تب تو نہ مرد کا پیکر ہے، نہ مستور کا پیکر ہے۔ سارا اٹھاؤ نا، اسی لیے تو امیر کائنات نے فرمایا فَإِنَّا نَظَهَرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ فِي صُورَةٍ مَا شَاءَ الرَّحْمَنِ، ہم ہر زمانے میں ظاہر ہوئے ہیں جس صورت میں خدا نے چاہا۔ اب اگر محمد شاہ صاحب میں کچھ کہوں تو پتہ نہیں کس کے تسمے بحال رہیں گے اور کس کے تڑخ سے ٹوٹیں گے۔ اب ہاں، لسان اللہ فرما رہا ہے ہم ہر زمانے میں ظاہر ہوئے جس صورت میں خدا نے چاہا۔ اب پتہ نہیں کس زمانے میں کون پردہ دار کی صورت میں آیا۔
بس میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا. کون مرد کے پیکر میں آیا؟ ہاں اب یہ ہونے سے بھی پہلے، یعنی ابھی ہونا نہیں تھا، ابھی کون تو بہت بات کی بات ہے، ابھی کون نہیں تھا. کون ہو جا، کون ہونا، ابھی ہونا نہیں. یہ ہے تھک گئے تو چھوڑ دوں. ہاں یہ تو شاہ جی یا اس کی ضرورتیں ہیں یا ان کی مصلحتیں ہیں. کبھی بچے کے روپ میں آ جاتے ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں کہ اس روپ میں جو ہم آئے ہیں نا یہ ہمارے مالک کی مصلحت ہے. ہمارے بچپنے کو بچوں کی طرح نہ سمجھنا. تمہارا بچہ ابا نہیں کہہ سکتا، ہم ہاتھوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں. پتہ ہے میں کہوں. اچھا سلمان نے پوچھا تھا نا خیبر شکن سے کہ مولا یہ تو میں جانتا ہوں آپ ازل سے بھی پہلے کے ہیں، لیکن یہ کیا چکر ہے؟ کبھی بچے بن کے آتے ہو، کبھی لڑک پن، کبھی جوانی، کبھی ادھیڑ عمری، کبھی بڑھاپا، کبھی موت، کبھی حیات. کبریائی کے بدن نے پنڈی کے بالوں دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل یا کم ظرف تو نہیں سن رہا. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا سلمان اگر ہم ہر زمانے میں ایک روپ میں ہوتے اسے اللہ کون کہتا؟ اس لیے یہ ربوبی مصلحتیں ہیں، مشیت کی ضرورتیں ہیں کہ کبھی کسی پیکر میں کبھی کسی پیکر میں. اور پھر تمہاری مخدومہ کا پردہ دار کی صورت میں آنا پنڈی کے بالوں بہت بڑی کبریائی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. یہ تو میں تمہیں تقریباً ہر مجلس میں بتاتا ہوں کہ 14 ایک ہیں ہر معاملے میں، لیکن پھر فیضان ملک اللہ نے ان 14 میں سے ہر فرد کو اپنی ایک ایک خصوصی صفت کا مظہر بنایا. علی کو مصطفیٰ نہیں کہتے، رسول کو مرتضیٰ نہیں کہتے، حسین کو مجتبیٰ نہیں کہتے، حسن کو ابو عبداللہ نہیں کہتے. کیوں؟ یہ خصوصی مظہریت ہے. استفائی کا اظہار رسول کریں گے، ارتضاء ہونے کی تجلی علی سے صادر ہوگی، مجتبائی کا پیکر حسن ہوگا، ہر عبد خدا کے باپ ہونے کا ثبوت حسین دیں گے. جی ابو عبداللہ کا مطلب یہی ہے ہر عبد خدا کا ابا. جی جی ہاں. تو اسی طرح ان 13 کو جب اللہ اپنی ہر اکیلی خصوصی صفت کا مظہر بنا چکا، ضمانت دیتے ہیں نا کہ یہ نہیں تھکے. تو پھر اس ذات نے نگاہ بے نگاہی سے، نظر بے بصری سے، بصر بے نظری سے، بے کیف و زوال نگاہوں سے حقیقت فاطمیہ کی طرف دیکھا. کہا میں نے تم سب کو مظہر کل بھی بنایا اور پھر ایک ایک خصوصی صفت کا مظہر خاص بھی بنایا.
میں نے 13 خاص صفتیں بانٹ دیں، مگر میری ایک بہت بڑی خاص صفت باقی ہے، وہ تیرے لیے ہے۔ مالک وہ کیا؟ میں ہوں مگر پردہ دار ہوں۔ پتہ نہیں یار میں کہاں پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں ہوں مگر پردے میں ہوں، میں نظر نہیں آتا، مخلوق میں اتر جا، ان کو بتا جیسے میں ہوں مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، وہ بھی ہے اسے دیکھا نہیں۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اچھا پتہ نہیں کیوں دل چاہ گیا ہے کہ ایک تحفہ انہیں دوں، یا نہیں؟ یہ مالا نہیں لینا چاہتا ضرور۔ بھری ہوئی تھی محفل نبوی، دل دھرنے کی جگہ نہیں۔ 650 سال کا ایک بوڑھا کمر کے خم کو زور ولا سے سیدھا کیا، سمجھ گئے ہو نا بجلی مالنے والے کس کی بات کر رہا ہوں؟ زمانہ اسے سلمان کے نام سے جانتا ہے، ہاتھ جوڑے سر اٹھانا اور کہتے ہیں سألتک باللہ، سرکار اللہ کے نام کا ایک سوال ہے۔ جاگنا حلال زادو، تمہارے پنڈی گھیب کی گلیوں میں بھکاری پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو بابا، اللہ کے نام پہ پورا لعنت ہے تیرے سوال کرنے پر۔ مانگ اللہ کے نام پہ رہا ہے پرانا کپڑا، مانگ اللہ کے نام پہ رہا ہے خشک روٹی۔ آج سلمان سے سیکھ کے اللہ کے نام پہ کیا مانگا جاتا ہے؟ کہتے سال تو کب اللہ ہے، سرکار اللہ کے نام پر سوال ہے کیا؟ اللہ ما اخبرتنی بفضل فاطمہ فی یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی بیٹی فاطمہ کی ایک فضیلت بتا دے۔ یہ بات دوستو، یہ نہیں کہا کہ اخبرتنی بفضائل فاطمہ تھا، بفضل فاطمہ، ایک فضیلت۔ ہاں مجھے 5 کی قسم، 12 14 کی قسم، ان کے کردگار کی قسم، اس سے بڑی قسمیں کہاں سے لاؤں؟ منبر کی قسم، ذکر کی قسم، یہی لفظ ہے اقبل رسول اللہ ضاحکا مستبشرا، رسول کا چہرہ رشک گلاب ہو گیا اور ہنستے ہوئے رسول پورے کے پورے سلمان کی طرف مڑ گئے۔ سار اٹھانا۔ اب جو کوئی تمہارے رسول نے جواب دیا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اب ذہن میں رہے سلمان نے کہا تھا اللہ کے نام کا سوال ہے، اور رسول کہہ رہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے۔ فرمایا واللہ انہا الجاریۃ التی تجوز فی المحشر علی ناقۃ راسها من
خشیت اللہ وعیناہا من نور اللہ وختامہا من جلال اللہ وعنقہا من بہاء اللہ وسنامہا من رضوان اللہ وزنبہا من قدس اللہ وقوائمہا من مجد اللہ ان مشت سبحت وان رقت قدست علیہا حودج من نور فیہا جاریت انسیت حوریت وجمعت فخلقت وصنعت فمثلت بثلاثة أصناف أولها من المسك الأزفر وأوسطها من العنبر الأشهب وآخرها من الزعفران الأحمر لو طفلت في 7 أبهر مالحة لعذبت ولو أخرجت زفر خنصرها إلى عالم الدنيا لعشي الشمس والقمر جبرائیل عن یمینہا ومیکائیل عن شمالہا وعلی امامہا والحسن والحسین من ورائہا ابھی عبارت رہتی ہے وقت اور تمہارے مزاج نے اجازت دیا تو وہ آج میں پڑھ لوں گا شاہ رخ خان فرماتے سلمان تو میری بیٹی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا میں نے یہ کرسی اس لیے چھوڑی ہے کہ اب مجھے پچھلے محلے میں آنا پڑا تو میں چلا آؤں گا آج کوئی رعایت نہیں ہوگی فرمایا تو میری بیٹی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا سلمان سے کہہ رہے ہیں میں تجھے صرف اس ناکا اس اونٹنی کے بارے میں بتاتا ہوں جس پہ میری بیٹی سوار ہو کے آئے گی سار اٹھانا میری ذمہ داری ہے شاہ جی انشاء ابلا قرات عبارت ترجمہ اور حوالہ 6 چیزیں ہدایت غزل پر نہیں بانٹتا فرماتے راسوہا من خشیت اللہ اس اونٹنی کا سر خشیت الہی سے بنا ہے خشیت سمجھتے ہو بنڈی کے بالو سورہ حشر پڑھنا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ کہتے ہیں ہم قرآن کسی عظیم پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا جو چیز پہاڑوں کو ریزے میں بدل دے وہ ہے خشیت اللہ اور بطول کی اونٹنی کا سر خشیت اللہ سے بنا ہے اب میرا چیلنج ہے علماء زمانہ کو کہ اس اونٹنی کو مجھے سمجھ کے دکھائیں جس علی کی محکومہ کی سواری سمجھ میں نہ آئے حاکم سمجھ میں آئے گا ایناہا من نور اللہ اس اونٹنی کی آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہیں نور سے نہیں اللہ کے نور سے سورج نور ہے اللہ کا نور نہیں تھکے تو چھوڑ دوں وَخِتَامُهَا مِن جَلَالِ اللہ اس کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہے وَعُنَقُهَا مِن بَهَاءِ اللہ اس کی گردن اللہ کی ہیبت سے بنی ہے وَسِنَامُهَا مِن رِضْوَانِ اللہ اس کی کوہان سمجھتے ہو نا وہ پشت پہ ابھرا ہوا ایسا وہ اللہ کی رضا سے بنی ہے وَزَنْبُهَا مِن قُدْسِ اللہ اس کی دم اللہ کی قدوسیت سے بنی ہے وَقَوَائِمُهَا مِن مَجْدِ اللہ اس کی ٹانگیں اللہ کی بزرگی سے بنی ہے
اب خیبر، خندق، احد، بدر کے تاجر کیا جانے غضنفر کیا بول رہا ہے؟ سمجھ میں آ گئی چیزیں؟ فرمایا اونٹنی دیکھی تو ہوگی، جو چوپو تو نے کبھی نہیں دیکھی، اسے چلتے ہوئے دیکھا ہے، بولتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جب بولتی ہے بل بلاتی ہے، رنگنے کی آواز ہوتی ہے نا، اور سر اٹھاتے رسول کہہ رہا ہے ان مشت سبحت ان رغت قدست، چلتی ہے تو سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، اور جب وہ بل بلاتی ہے تو قدوس ان کی آواز آتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ جی ہے اونٹنی، ہے ناکا، ان مشت سبحت، فرمایا اس کا چلنا تسبیح ہے، وَإِن رَغَتْ قَدَّسَتْ، اس کا بلبلانا تقدیس ہے، علیہا ہودج من نور، اس پر ایک نوری اماری ہے، فیہا جاریۃ انسیۃ حوریۃ، اس میں میری بیٹی سوار ہے، تو میں اس کی حقیقت نہیں جانی جا سکتی، جو ظاہری بدن بنا ہے میری بیٹی کا اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فجمعت فخلقت، اللہ نے اسے جمع کیا، وہ خلق ہو گئی۔ میں خریدار کہاں سے لاؤں؟ جمعت فخلقت، جمع ہوئی خلق ہو گئی، صنعت فمثلت، صنعت میں ڈھالی گئی، اس کی شکل بن گئی۔ ظاہری بدن بتا رہے ہیں، تیرے میرے ابا آدم کا بدن کس سے بنا ہے؟ مٹی سے، جو چپ ہو تو بولو نا مٹی سے۔ تیرا رسول فرما رہا ہے کہ میری بیٹی کا بدن 3 چیزوں سے بنا ہے، اولھا من المسک الاظفر، ایک حصہ مشک اظفر کا ہے، تیری دنیا کا نہیں، وہاں کا مشک اظفر۔ واوسطھا من العنبر الاشہب، ایک حصہ عنبر اشہب کا ہے، وآخرھا من الزعفران الاحمر، ایک حصہ زعفران احمر سے، سرخ زعفران سے، اجنت بماء الحیوان، آب حیات سے یہ گوندھی گئی۔ اب ذرا سر اٹھانا، 7 سمندر ہیں، یہ تو جانتے ہو نا، وہ میاں فلانا بندہ 7 سمندر پار چلا گیا، کہتے ہو نا وہاں۔ اب جو شیعہ بیٹھے نا ذرا سر اٹھاؤ۔ حسنین کا پاک نانا فرماتے ہیں میری بیٹی وہ ہوئے لو تفلت فی سبعت ابحر مولحۃ لعذبت، فرمایا اگر 7 سمندر ایک جگہ کٹھے کر دیے جائیں اور اس میں میری بیٹی ایک دفعہ لعاب دہن پھینک دے، سارے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں خریدار کتنے، اللہ کرے ہر بندہ خریدار ہو۔ ایک دفعہ تفلت، بلا تشبیہ بلا ایک دفعہ یوں کرے، 7 سمندر کھاری ہوتے ہیں، نمکین ہوتے ہیں، کڑوا پانی ہوتا ہے، فرمایا 7 شہد سے زیادہ شیرین ہو جائیں گے۔ سر اٹھانا، ولو اخرجت بلا تشبیہ زفرا خنصرہا روش الشمس والقمر، اگر میری بیٹی اپنی چھوٹی انگلی کے ناخن کو چادر سے باہر کر دے، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔
नाखून, वो भी 6 उंगली का, छोटी उंगली का। सूरज भी बेनूर, चांद भी बेनूर। फरमाया वो ऐसे अकेली नहीं आ रही होगी, जिब्राइल अन यमीनहा, दाएं तरफ जिब्रील चल रहा होगा, मीकाइल अन शिमालहा, बाएं तरफ मीकाइल चल रहा होगा, वह अली अन अमामहा, अली आगे आगे चल रहा होगा, बल हसन वल हुसैन मिन वराइहा, हसनैन पीछे चल रहे होंगे। ओ अल्लाह इलैहा, वहाँ अल्लाह मेरी बेटी को वही करेगा। अब फैजान मलिक ये मेरी समझ से बाहर है, वही लाने वाला जिब्रील तो साथ चल रहा है, वही कैसे आ रही? हाँ। क्या कहेगा अल्लाह? चल जाओ, बस मैं समेटने लगा हूँ, तुमसे ज्यादा जल्दी है मुझे जाने की। आवाज़ को बता देंगे, या फातिमा सलीनी ओते के तमन्नी और के, मांगा जो मांगना है अता होगी। अल्लाह कह रहा है, अला कुल्ले शैन कदीर कह रहा है, सलीनी सवाल कर, मांग, ओते के अता करूंगा, तमन्नी और के तमन्ना कर, तुझे राजी करूंगा। अब तेरी थकन भी गज़नफर उतारे, मैदान क़यामत है, गज़नफर से लेकर आदम तक हर बंदा कोशिश कर रहा है अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह बतूल से कह रहा है तमन्ना कर, तुझे राजी करूंगा। उस वक्त रसूल की बेटी क्या कहेगी? रसूल ने फरमाया, सलमान मेरी बेटी कहेगी, इलाही अंतल मुना व फौकल मुना, ऐ अल्लाह मेरी उम्मीद भी तू है, उम्मीद से बढ़ के भी तू है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। असालो का अल्लाह तो अज़्ज़ब व मुहिब्बी इतरती बिन्नार। भाई ये सवाल है, मेरे हुबदारों को और मेरे 11 पेटों के हुबदारों को जहन्नम में न डालना। इससे बड़ी करीमी और क्या हो सकती है? अल्लाह कह रहा है मांग जो मांगना है, मगर हमारे हुबदारों को जहन्नम में भेजो। फिर रसूल कहते अल्लाह जवाब देगा, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी, मुझे अपनी इज्जत की कसम, अपने जलाल की कसम, अपने मकान की बुलंदी की कसम, इन्नी आलैतु अला नफ्सी क़ब्ल अन अख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बेअलफ़ आमन अल्लाह व मुहिब्बी के व मुहिब्बी इतरत के बिन्नार, मुझे इज्जत जलाल की कसम, ज़मीन व आसमान की तख्लीक से भी 2000 साल पहले मैंने अपने ऊपर वाजिब कर दिया था कि तेरे और तेरी औलाद के हुबदारों को अज़ाब नहीं दूंगा। जिसके करम का ये आलम है, तौहीद इंतजार में है कि जो मांग दूं। वो कहते मेरे और मेरे बच्चों के हुबदार को जहन्नम में न भेजना। जमाने ने उसके बच्चों के साथ क्या किया? अल्लाह अकबर। हाँ, मैं एक जुमला अमूमन कहा करता हूँ मेंबरों से कि जिस जिस शख्स ने भी
بطول کے جس بیٹے کو زہر دیا ہے اس نے مفت میں لعنت کمائی ہے۔ کیوں؟ کچھ دن انتظار کر لیتے نا، بطول کا ہر بیٹا زینب کی چادر کو رو رو کے خود مر جاتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں بس کچھ زیادہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ ویسے تو ہر کوئی مظلومی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، اور جس کے مصائب کے 2 جملے میں پڑھنے لگا ہوں، اس کی مظلومیت کا جواب یا حسین ہے، اور آئمہ میں اس کی برابری کا مظلوم امام کہیں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ خدا کی قسم پنڈی کے پالو بعض اوقات تو موسیٰ کاظم حسین سے بھی بڑا مظلوم نظر آتا ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے جملہ، کچھ چیخیں نکلی ہیں، 2-4 ہاتھ سینے پہ آئے ہیں، اور چند لوگ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہیں کہیں تو حسین سے بھی بڑا مظلوم۔ سار اٹھاؤ، جب شام غریبہ میں ہم پڑھتے ہیں حسین کی بیٹی کا جہیز لوٹا گیا، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ لفظ کون سے یہ دو؟ حسین کی بیٹی کا جہیز حسین کے مرنے کے بعد لوٹا گیا۔ موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کا جہیز اس کی زندگی میں لوٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ میں بار بار اس لیے آج جو رہا ہوں، میں جانتا ہوں آزادار کا دل بہت نرم ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے۔ ہاں یقیناً خنجر چل رہے ہوں گے تیرے کلیجے پر، مگر خون رونے والا تم میں ہے کہیں۔ ہاں، اور اسی کو گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں تیرے ساتھ میں مظلوم امام کے حوالے سے۔ ابھی قید میں تھا، ہارون نے اپنے سپہ سالار جلودی ملعون کو بلایا، کہتے ایک دستہ فوج کا ساتھ لے لے، مدینے چلا جا، محلہ بنی ہاشم کو گھیر لے۔ پھر آج جوڑتا ہوں، کاظمی سید مجھے بالخصوص معاف کرنا، کہا محلہ بنی ہاشم کو گھیر لے، پھر موسیٰ کاظم کا گھر لوٹ لے، سوائے بدن کے کپڑوں کے کچھ نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ تیرا 8واں امام، تیرا مولا رضا زمین پہ بیٹھا اپنے بابا کی قید پر رو رہا تھا، اچانک محلہ بنی ہاشم گھوڑے کی ٹاپوں سے گونج اٹھا، اتنی تیزی سے باہر نکلا ہے میرا امام، نالین زیب پانے کی باہر نکلا، محلہ گھیرے میں ہے، سامنے جلودی کھڑا ہے۔ جلودی کیا بات ہے؟ محلہ کیوں گھیر لیا؟ میری زبان جل جائے، اگر میں کتاب والے وہی جملے پڑھ دوں، یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار ڈالو گے۔ ہاں بس میں جتنا تو برداشت کر سکتا ہے اتنا کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں آگے سے ہٹ جا، میں نے گھر لوٹنا ہے۔ زمانہ کہتا ہے شیعہ روتے ہیں، تو ہم سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ تم زندہ کیسے ہو؟ ٹکے کا جلودی حرامی کجا؟ میرا مولا رضا اس کی داڑھی پکڑ کے کہتا ہے اندر رسول کی بیٹیاں، اندر محمد کی پردہ دار بیٹیاں۔ میرا امام کہہ رہا ہے اندر محمد کی بیٹیاں ہیں، میری بے پردگی نہ کر۔ یہ کہتے نہیں،
بادشاہ کا حکم ہے پورا کروں گا۔ میرے مولا رضا نے روکے کہا اچھا گھر لوٹنا ہے نا، میری بے پردگی نہ کر، میں خود جا کے سارا کچھ لے آتا ہوں۔ جلودی نے کہا حاکم کا حکم ہے سوائے بدن کے کپڑوں کے کچھ نہیں چھوڑنا۔ کہا مجھے نانا کی قبر کی قسم، سوائے کپڑوں کے، تن والے کپڑوں کے کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں کیسے پڑھوں؟ ماؤں کے زیور اتار رہا ہے، اللہ اکبر، بہنوں کا جہیز اکٹھا کر رہا ہے، اور پنڈی گھے بالو جب قوم والی مخدومہ کے گوشوارے اتارنے لگا، جنت البقیع کی طرف دیکھا، دادا سجاد تیری بہن کے گوشوارے شمر لے گیا تھا، میں کتنا مظلوم ہوں، بہنوں کے دور خود اتار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس بہت رو چکے ہو گئی ہے تیری عبادت، چھوڑ دیا، بس ایک جملہ کہنا ہے، 1 منٹ، اب میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ میں تصور کرو زہر مل چکا ہے تیرے ساتویں امام کو، اور سیدو جسے زہر ملے وہ تڑپتا تو ہے۔ قرآن لانا ہے، لاؤ میرے سر پہ رکھو، عباس کا علم میرے ہاتھ میں دو، یہ اتنے فاصلے پہ سلاخیں تھی، نظر آ رہا ہے نا میرا ہاتھ، یہ بلا تشبیہ بدن ہے، یہاں سلاخیں ہیں، میرا مولا تڑپ کے کبھی ان سیخوں پہ گرتا ہے؟ اللہ اکبر، کبھی تڑپ کے ان سیخوں پہ گرتا ہے؟ اب پھر یہ سارے عزادار دیکھ لو، سادات بالخصوص مومنین بالعموم، معاف کر دینا مجھے، خون رونے والے کی گواہی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تڑپ رہا تھا، زندان کا در کھلا، سندی بن شاہق لعین اندر داخل ہوا، کاغذ قلم میرے امام کے سامنے رکھا، کہا لکھ۔ میرے امام نے بجھتی ہوئی نگاہیں اٹھائی، کہا کیا لکھوں؟ لکھ میں اپنی موت مر رہا ہوں۔ کہا محمد کے بیٹے سے جھوٹ لکھوانا چاہتا ہے، زہر دے کے اپنی موت لکھواتا ہے؟ کہتا لکھ ورنہ میں ظلم کروں گا۔ امام نے کہا تو ظلم کر، میں صبر کروں گا، میں مر جاؤں پنڈی کے بالوں کیسے کہوں؟ اس حرام زادے نے 4 میخیں منگوائی، ایک ہتھوڑا منگوایا، ایک میخ بلا تشبیہ میرے امام کے سر پہ رکھی، ہتھوڑا اٹھا کے کہتا لکھتا ہے یا ضرب مارو۔ بغداد کا شہر ہلنے لگا، زندان کے باہر ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو چلا کے کہہ رہی ہے کوئی میرے بچے کو بچائے، کوئی میرے زخمی کو چھڑائے۔ ماتم ہے۔